أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے آج لیسن نمبر 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس لیسن میں نماز ہم نے پوری کر لی ہے۔ اب اس کی ہم نے جو نماز کے بعد کی دعائیں ہیں وہ ہم ایک دو دیکھیں گے، اور ساتھ ہم نے ایک شروع کا پورشن چھوڑا ہوا تھا ثنا کا۔ سب اکثر کہہ رہے تھے کہ بھی آپ نے وہ شروع نہیں کرایا، تو اس کا بھی ہم اب بتائیں گے کہ ہم نے کیوں شروع نہیں کرایا تھا۔ اور گرامر میں ہمارے افعال شروع ہوئے ہیں کل سے، اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ ابھی ہم فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، ایک ہمارا اینڈ پہ پوائنٹ ہوگا، اور ٹوٹل اس لیسن کے بعد 10 یعنی کہ لیسن 10 کے بعد 116 ہم ورڈ سیکھ چکے ہوں گے، جو کہ قرآن پاک میں 28,854 دفعہ آئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارے 7 ہوم ورکس جو کہ ان 2 ہوم ورکس کے علاوہ ہیں، یعنی ایک جو آپ گوگل فارم پہ کرتے ہیں، ایک ورک بک، اس کے علاوہ یہ سب کے لیے کمپلسری ہے، یہ عام دنوں میں بھی کرنے چاہیے، اور قرآن کورس کے دوران تو لازمی کرنے چاہیے۔ یہ صرف ہمارے فائدے کے لیے، اور اسی پہ ہم آج کل بات کر رہے ہیں، جن میں سے 2 تلاوت کے تھے، ایک 5 منٹ دیکھ کے کرنا اور ایک 5 منٹ حافظے سے کرنا، 2 پڑھنے پڑھانے کے ہیں، ایک سننے کا ہے، ایک اپنے ساتھی کو بتانے کا ہے، اور ایک نماز میں صورتیں بدلنے کا ہے۔ ٹوٹل 7 ہیں۔ ساتھ یہ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے دعا، اس دعا کو آپ نے ضرور ہر وقت پڑھتے رہنا ہے، ربی زدنی علما۔ اور اپنی قرآن کلاس کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر قرآن سیکھنے والا بنائے، کیونکہ اکیلا جو ہوتا ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، وہ ریگولر نہیں ہو پاتا کبھی بھی انسان۔ جب انسان مل کے کسی کلاس میں پڑھتا ہے تو پھر اچھا سا یاد بھی ہو جاتا ہے، اور آپ کو ایک فکر بھی ہوتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ اور یہ ہمارا وہ پاکٹ بک ویکیبلری کارڈ ہے، اسی پہ آج ہم نے بات کرنی ہے، ہم لاسٹ پہ ہی کریں گے۔ اور اب چلیں جی وہ دعا۔ اب جیسے ہم نے جب پڑھا تھا درود شریف، اور اس کے بعد ہم جب اتحیاتوں میں بیٹھے تھے تو لاسٹ پہ نماز میں دعا بھی ہم نے کی تھی، ربی جعلنی والی، جو زیادہ پڑھی جاتی ہے نماز کو۔ کئی لوگ نماز کے بیچ میں بھی یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، ربنا آتینا، یا نماز ختم کرنے کے بعد بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ویسے بھی قرآن کی آیت ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 ہے۔ یعنی کہ یہ دعا بھی ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے، اس لیے اس کا بہت اس کی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہے، جیسے ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور دعا ہے۔ پھر اس کی ایک اور بھی فضیلت ہے کہ جب ہم جاتے ہیں حج عمرہ کرنے، تو طواف کے دوران جب ہمارا طواف کا چکر مکمل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کا جو لاسٹ پورشن ہوتا ہے نا، جب بالکل رہ جاتا ہے کوارٹر پارٹ، تو اس ٹائم جب ہم دعا کرتے ہیں مطاف میں، تو یہ والی دعا کی جاتی ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ گئے ہوں گے ان کو پتا ہوگا۔ تو اس کا آج ہم ترجمہ دیکھتے ہیں کہ کتنی یہ جامع، چھوٹی سی ہے پر کتنی جامع اور بہت اچھی دعا ہے۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، دے ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ اب ون بائی ون اس کا دیکھتے ہیں۔ ربنا، ربنا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں دعاؤں کے شروع میں، اور اس لفظ کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم نے ضمائر کا ٹیبل پڑھا تھا، جو کہ ہم ایسے اشاروں سے کرتے تھے ضمیر کے ساتھ، وہ ہمارا تھا جس میں لفظ تھا ربنا۔ ٹھیک ہے، یہ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے نیچے سب سے جو لاسٹ والا، دیکھو اس کو جو ہم نے ٹیبل کیا تھا، ربہ، ربہم، رب، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا اشارہ ہوتا تھا ربنا، اور اس کا مطلب ہوتا تھا ہمارا رب۔ صرف ہم کسی کو پوزیشن شو کرتے تھے کہ میرا رب، تمہارا رب، اور اس طرح کر کے۔ لیکن جو ربنا جب دعا سے پہلے پڑھتے ہیں تو با پہ زبر ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر یا لفظ یا چھپا ہوا ہے، یعنی جس میں ہم پکارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس میں ہم اس کے میننگ میں ہم لکھیں گے اے۔ تو آپ سے اکثر کوئز میں یہ ہو سکتا ہے ایگزام میں بھی سوال آ جائے ان دونوں کا فرق، تو آپ کو یاد رکھنا ہے ربنا کا مطلب ہے ہمارا رب، اور ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ اس میں اے لفظ ضرور آئے گا کیونکہ یہ پکارنے کے لیے آیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے آگے چلتے ہیں۔ آتینا، اب اس کے آپ نے یاد رکھنے ہیں 2 ٹکڑے ہیں، ایک ورڈ ہے آتی اور ایک ہے نا۔ نا تو وہی ہوگی جو ضمیر جو ہم نے پڑھی تھی، جس کا مطلب تھا ہم یا ہمیں، اور آتی جو ہے یہ ایک فعل ہے، اور یہ فعل امر ہے۔ انشاءاللہ جب فعل امر پڑھا کریں گے پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے دے، بلکہ ایگزیکٹ میننگ ہے تو دے۔ ٹھیک ہے، ہم سامنے کہہ رہے ہیں، یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، آتی نا، تو دے ہمیں، نہ ہو گیا ہمیں سے، اور آتی تو دے۔
تو یہ انشاءاللہ اس کو ہم یاد رکھنے کے لیے ہنٹ کے طور پہ ہم کہتے نہیں ہیں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، یہ ہے تو عربی کا ورڈ لیکن استعمال بھی بہت زیادہ، جب زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے تو یہ آپ نے بار بار قرآن میں تلاوت کرتے ہوئے پڑھا ہوگا، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ تو وہ جو آتو ہے نا وہ اسی آتی سے نکلا ہے، آتی کی جمع ہوتی ہے آتو، یعنی زکوٰۃ دو۔ تو اس سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، جسٹ ایک ہنٹ کے طور پہ آپ اس کو ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ آگے ہے فی دنیا، یعنی دنیا میں، ٹھیک ہے، فی دنیا، دنیا میں، یہ میننگ تو آسان ہے، فی ہم نے پڑھا تھا حرف جر جس کا مطلب تھا میں، اور دنیا آپ کو پتہ ہے، لیکن آج ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ جو ورڈ دنیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کہاں سے بنا ہے، اور آج جب آپ کو اس کا میننگ پتہ چلے گا تو پھر حیرانی ہوگی کہ کیا ہے یہ۔ ہم نے ابھی پیچھے جب اذان پڑھی تھی تو اکبر، ہم نے وہاں بھی اکبر کا بتایا تھا نا، اکبر سب سے بڑا، یہ آپ نے لفظ سنا ہوا ہے اور ہم استعمال بھی کرتے ہیں بہت اپنی زبان میں، اسی طرح اصغر بھی استعمال کرتے ہیں، سب سے چھوٹا۔ تو یہاں اب ایک نئی بات ہے کہ اکبر جو ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، تو اس کی جو مؤنث ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کبرا، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیں، اکبر کبرا، کبرا نام بھی رکھتے ہیں لوگ عورتوں کا، پرانے میرا خیال زمانے میں زیادہ رکھا جاتا تھا۔ اچھا، پھر ایک ورڈ ہوتا ہے اصغر، سب کو پتہ ہے اس کا میننگ سب سے چھوٹا، اور صغرا، یہ نام بھی عورتوں کا ہوتا ہے اور یہ مؤنث ہے، اصغر کی مؤنث ہے صغرا، اکبر کی مؤنث ہے کبرا، اصغر کی مؤنث ہے صغرا، ٹھیک ہے، یہ تو ان کے ناموں سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ اب ایک لفظ ہوتا ہے ادنا، ٹھیک ہے، ادنا کا میننگ پتہ ہے کسی کو؟ کوئی کون بتائے گا؟ جس کو آتا ہے بتا دے بس۔ بہت ہی کم، حقیر سا، کم ٹائم، کم۔ جی جی بالکل، بہت ہی کم حقیر سا۔ تو اب آپ بتائیں کہ ادنا کی جو مؤنث ہے وہ ہوتی ہے دنیا، ٹھیک ہے، ادنا کی ادنا مذکر ہے جس کا مطلب ہے بہت ہی حقیر، اور دنیا اس کی مؤنث ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ دنیا کا کیا مطلب ہے، جو ہم ہر وقت دنیا 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 کرتے رہتے ہیں، یہ کتنی حقیر چیز ہے، اس کا تو لفظ کا مطلب ہی یہ ہے کہ بہت ہی ادنا اور بہت ہی حقیر چیز۔ اچھا، ادنا کا ایک اور میننگ بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آخرت جو ہے وہ اعلیٰ ہے اور دور ہے، ادنا جو ہے وہ نزدیک ہے، قریب والی چیز کو بھی کہتے ہیں نا، اس کو بھی کہتے ہیں جلد آنے والی، قریب آنے والی۔ تو دنیا کو اگر اس میننگ میں بھی لیں تو دونوں میننگ اس پہ فٹ بیٹھتے ہیں، کہ جلدی ملنے والی عارضی چیز جو دکھنے میں بہت آپ کو نزدیک لگ رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ آخرت ہوتا ہے، آخرت جو ہے وہ دور لگ رہی ہے اور وہ دیر سے آنے والی لگ رہی ہے، لیکن اس میں ہمیشگی ہے، اس میں عارضی پن ہے، اس میں ہمیشگی ہے، یہ اس کا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں آگے، آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہم فی دنیا کر چکے ہیں، فی میں، اور دنیا دنیا۔ حسنا، اب ایک ورڈ ہم پڑھتے ہیں اردو میں بولتے ہیں حسن، یعنی اچھی، کسی چیز کو اچھی بولنا ہو تو احسن کا لفظ بھی اس کی جو مزید سپرلیٹو ڈگری ہے وہ بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ مطلب حسن کا مطلب سب کو پتا ہے بھلائی، اچھائی، اچھا، اسی کی مؤنث ہوتی ہے حسنا، یعنی کہ اچھی چیز، بھلا، کیونکہ دنیا مؤنث تھی تو اس کی جو صفت آئی ہے وہ بھی مؤنث آئے گی، ٹھیک ہے، دنیا بھی اسم ہے، اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، حسنا بھی جو ہے وہ اسم ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اچھی، اس کی یہ صفت ہے دنیا کی۔ اچھا، یہ آپ یہاں سے یاد رکھیں گے، اور حسنا اگر مؤنث ہے، اس کی بولتا بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ اب مجھے ذرا بتائیں اس کی جمع کیا ہو سکتی ہے؟ حسنا، حسنات، ویری گڈ، حسنات، اس کے ساتھ الف اور تا لگا دیں گے، جیسے ہم مسلمہ، مسلمات، کافر، کافرہ، کافرات، سیم اسی طرح حسنہ، حسنات، یہ ہماری ہوگی جمع۔ تو یہ بھی آپ کو ایک مزید لفظ میں اضافہ ہو گیا۔ اب دیکھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اب اس ہمارے سینٹینس کا مطلب ہو جائے گا، اے ہمارے رب دے ہمیں فی الدنیا، دنیا میں حسنہ، بھلائی، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ بات کہ ہم نے اس دعا، چونکہ یہ دعا ہے اس کو ہم نے ربنا سے شروع کیا ہے، تو آف کورس دعا کا ہم پہلے بھی بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، دعا میں ہماری فیلنگ کیا ہونی چاہیے؟ دعا میں ہماری فیلنگ مانگنے والی ہونی چاہیے، بیکاریوں والی ہونی چاہیے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں، تو ہمارا بولنے کا بالکل لہجہ بدل جانا چاہیے، مانگنے والا سٹائل۔ دوسری بات، رب پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، رب کا کیا میننگ تھا؟ کہ ہماری ہر ضرورت کو پوری کرنے والا، لیکن محبت سے، اور کب سے؟ شروع سے آخر تک، ابتدا سے ہماری انتہا تک ہمارا خیال رکھنے والا، وہ کون ہوتا ہے؟ ہمارا رب۔ تو اس کو ہم اسی انداز اور اسی فیلنگ کے ساتھ پکاریں کہ اے ہمارے رب، اور آگے ہم اس سے جب مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کی حسنات دے دے۔ اب دنیا کی حسنات کیا ہو سکتی ہیں؟ نارملی تو فوراً ہم جب بولتے ہیں تو سب سے پہلے جو خیال آتا ہے وہ مال و دولت کا ہی آتا ہے،
بس مال ہو جائے، دولت مل جائے، بچے ہو جائیں زیادہ، اور گھر اچھا سا ہو جائے، گاڑی ہو جائے، بہت سارا بینک بیلنس، اور اچھی سی نوکری، اچھا سا تجارت، صحت اچھی ہو جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے، خاندان والے اچھے مل جائیں، بس ساری یہ چیزیں ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا کی حسنات ہے۔ چلیں اگر ہم تھوڑا سا اور اوپر ہو کے ہم کہیں گے کہ اچھا مومن کیا سوچے گا، اچھا مومن تھوڑا سا اس کے علاوہ بھی سوچے گا، وہ سوچے گا مجھے ایک اچھا سا علم مل جائے تاکہ میں مطلب میں اچھا پڑھا لکھا انسان بنوں، پھر میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے معاملات اچھے ہوں، میری تربیت اچھی ہو جائے، میرے عقائد اچھے ہو جائیں، اور اخلاص آ جائے، امن آ جائے، سکون آ جائے، یہ ساری چیزیں پھر وہ تھوڑی سی اور ذرا اپنی نظر کو وسیع کرتا ہے تو پھر یہ سوچ لیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا اسے آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہیں سارے دنیا کے اسناد، کیونکہ ان ساری چیزوں کا ایک تو ہمیں یہ دنیا میں ملنے والی ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ ان ساری چیزیں یہ زیرو ہو سکتی ہیں، زیرو، اگر اس کے اندر سے ایک تو ہدایت نکال دیں اور دوسرا اس میں سے وہ نیت نکال دیں کہ ان کا فائدہ آخرت میں ہمیں حاصل کرنا ہے۔ ادروائز آپ کی یہی دولت آپ کے لیے فتنہ بن سکتی ہے، یہی بال بچے، یہی مال اولاد، یہی گھر، یہی سارا، یہی علم جو آپ نے سیکھا اور آپ کا یہی اخلاق سارا زیرو ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر آپ کی سوچ یہ نہ ہو کہ آپ کو اس میں آخرت کمانی ہے اس سے۔ ادروائز دیکھیں، آپ بہت سے نان مسلمس کو دیکھیں، بہت اچھے اخلاق کے ہیں، بہت بیسٹ ان کا بیہیویئر ہے، لیکن وہ نان مسلم ہے، ان کے پاس اللہ کا وحدانیت کا عقیدہ ہی نہیں ہے، تو وہ ان کا زیرو ہے۔ اسی طرح ہمارا یہی پیسہ اگر ہم غلط کاموں میں لگائیں گے، اپنی یہ ساری جو علم ہے اس کو غلط چیزوں پہ لگائیں گے، اپنی صحت کو، اپنے بچوں کو، تو یہ ساری ہمارے لیے زیرو ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا کوئی چیز بھی حسنہ نہیں ہو سکتی اگر اس سے آخرت برباد ہو رہی ہو۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا کے حسنات مانگتے ہیں تو انڈائریکٹلی ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو چیزیں ہمیں دنیا میں بھی ملیں وہ ہماری آخرت میں کہیں ہمیں برباد نہ کر دیں، اچھی والی ملیں، صحیح والی ملیں۔ تو ایک تو یہ ہماری اس میں اچھی بات ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو اپنا احتساب کرنا ہے کہ اب آپ سوچیں کہ کیا ہم سارے اپنی جگہ پہ اس کو پڑھنے کے بعد کہ دنیا میں ہماری جو دوڑ دھوپ ہے وہ کس طرف ہو رہی ہے، ہم کہیں واقعی انہی چیزوں اور انہی ہمارا فوکس بس اس ادنا دنیا، ابھی ہم نے پڑھا نا دنیا کا مطلب حقیر چیز، کیا ہمارا فوکس بس اس دنیا تک تو نہیں؟ کہیں یہ تو نہیں کہ ہم نے آخرت بالکل بھولے ہوئے ہیں، اپنی ہر چیز کو جو ہم پا رہے ہیں اور جس کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں، دن رات لگا رہے ہیں، وہ صرف اس دنیا میں ختم ہو جائیں؟ اور ویسے بھی اب سوچیں ذرا تو ہنسی آتی ہے اپنے آپ پہ کہ اس دنیا میں اگر آپ چڑھتے جا رہے ہیں سیڑھی، ترقی کرتے جا رہے ہیں، ملتا جا رہا ہے، ملتا جا رہا ہے، اینڈ کیا ہے؟ اس دنیا کا اینڈ کیا ہے؟ سیدھی قبر۔ آپ لیتے جا رہے ہیں، لیتے جا رہے ہیں، لیتے جا رہے ہیں، اوپر چڑھتے جا رہے ہیں، سیدھا جا کے کہاں جا رہے ہیں؟ قبر میں جا رہے ہیں۔ تو اس چیز کے لیے اتنی کوشش کہ جس کا اینڈ صرف اور صرف ایک چھوٹی سی قبر ہے، جس میں پھر کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں پوچھے گا کہ کیا ہو رہا ہے اندر، پھر وہ بندہ جانے اور اس کا رب جانے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی چیزوں کو اس چیز کو ہٹا کے ہم سب سے اعلیٰ فوکس کر لیں، اور وہ جنت یا اللہ کی رضا۔ جب ابھی ہم پڑھتے ہیں آخرت کی حسنات، تو ہماری ہر چیز کا فوکس وہ ہو، ہم ہر چیز اس لیے حاصل کریں کہ ہم نے وہاں پہنچنا ہے، تو پھر فائدہ ہے نا۔ اپنی عقل پہ انسان خود ہی سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے روزمرہ کے معاملات درست کریں، اپنی لائف کو چیک کریں کس طرف جا رہی ہے اور کیا ہمیں اس کے لیے کرنا ہے، اور اپنے ہر کام اپنی آخرت کو ذہن میں رکھ کے کریں۔ اسی تصور اور احساس سے پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، و اور یہ ہم پڑھ چکے، حرف ہے، فی حرف جر ہے، میں، الآخرہ آخرت، ٹھیک ہے، الآخرہ یہ لفظ بھی مؤنث ہے، اس کے ساتھ بھی الف لام لگا ہے اس میں، اور اس کی واحد، اس کی مذکر پھر کیا ہوگی؟ آخر، یہ یعنی خود مؤنث ہے اور اس کا مذکر ہوگا آخر۔ اور آخرت ہم پڑھ چکے ہیں، آخرت یعنی کہ اعلیٰ مقام، دنیا ادنا تھی اور آخرت اس کی اپوزٹ تھی۔ اور ایک یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ بعد میں آنے والی، وہ جلدی آنے والی، وہ عارضی تھی، یہ ہمیشگی ہے۔ تو اس ساری سینس میں یہ دنیا کا اپوزٹ ہی بنتی ہے۔ اور ہم اب اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہی سیم حسنہ والا ورڈ آ گیا کہ ہمیں آخرت میں بھی حسنہ دے۔ اب آخرت کے حسنات کو دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، یہ ہمارا سب سے پہلا موٹو ہونا چاہیے آخرت کا۔ پھر ساتھ ظاہر ہے جنت بھی ہمارا ایک گول ہونا چاہیے کہ ہمیں کہاں پہنچنا ہے۔ دو ہی تو جگہ ہیں، یا جنت یا جہنم۔ اب ظاہر ہے جہنم میں تو اللہ معاف کرے کوئی بھی نہ جائے، اور تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ جائے، تو ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہمارا پھر مقصد آف کورس جنت ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہی کوشش ہونی چاہیے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کا قرب، حوض کوثر پہ ان سے پانی پینا،
یہ سارے ہمارے مقصد ہونے چاہیے، اور یہ کب ہوں گے؟ جب ہم حقیقی معنوں میں ان کے امتی ہوں گے۔ اور پھر ان سب میں ہمیں اپنے گھر والوں کا ساتھ بھی تو چاہیے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جنت میں چلی جاؤں اور میرے گھر والے نہ جائیں، یا میرے گھر والوں میں سے کوئی جہنم میں جائے؟ تو کیا مجھے وہ اچھا لگے گا؟ مطلب اب سوچیں نا، پھر ہم پھر اپنے بارے میں، پھر ہمیں اس وقت اپنے سارے پیاروں کا خیال آنا چاہیے کہ اگر ہمیں کچھ چیز اچھی لگی، پتہ چلی، ہمیں راہ راست کا پتہ چلا، تو ہم اپنے پیاروں کو بھی بتائیں اور ان کو بھی اس طرف آہستہ آہستہ پیار محبت سے لے کے آئیں۔ اور پھر ان ساری چیزوں سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ آپ کو پتہ ہے جب اہل جنت کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور مطلب سب اپنے اپنے حساب کتاب ہو کے فارغ ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اہل جنت والوں سے پوچھیں گے کہ اب تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ تو وہ کہیں گے کہ اب ہمیں تو کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمارے پاس تو سب کچھ، یعنی ہماری سوچوں سے بھی زیادہ آ گیا، اب ہمیں کیا چاہیے؟ اب تو کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائیں گے، اور وہ پھر واقعی کہیں گے کہ ساری نعمتیں اس نعمت کے بالکل کچھ بھی نہیں اس کے آگے جو آپ نے ہمیں یہ ایک، اور یہ نعمت ہر کسی کو نہیں ملے گی۔ جنت میں بھی سنا ہے کہ ہر کسی کو نہیں ہوگی، کچھ خاص اچھے لوگ ہوں گے جن کو یہ نعمت دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں کرے کہ ہم اپنے رب کا دیدار کر سکیں، اس لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کیا کریں۔ ایک جگہ میں بڑا اچھا پڑھا تھا کہ ہم کہتے ہیں نا آنکھ کا گناہ کیا ہے، دیکھ ہی تو لیا ہے، میں کون سا کچھ کر کیا ہے، دیکھا ہی تو ہے۔ یعنی ہم اپنی آنکھوں سے راہ چلتے منٹ میں کتنے گناہ کر جاتے ہیں، اور پتہ ہے ان آنکھوں نے اللہ کو دیکھنا ہے، تو اس لیے اپنی ان آنکھوں کو بھی بچا کے رکھنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور یہی اجر عظیم ہے جس کا قرآن میں اکثر ذکر ہوتا ہے نا، اجر عظیم، وہ یہ اجر عظیم ہے۔ چلیں جسے تصور اور احساس سے پڑھیں، وفی آخرت حسنہ، اور ہمیں آخرت کی بھلائیاں بھی عطا۔ اچھا یہ اب اس جملے میں وہ نہیں تھا، آتینا نہیں تھا، لیکن پیچھے ہم چونکہ بات ہم نے شروع کی نا ربنا آتینا، وہ آتینا ان دونوں پہ فٹ، کیونکہ وا آیا جملے کے بیچ میں۔ جب وا آئے نا تو مطلب بات ابھی چل رہی ہے، وہ اس پیچھے والے ہی، یعنی ہم کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے، کیا دے؟ دنیا کے حسنات وا اور آخرت کے حسنات۔ اگین ہمیں آتینا لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، مطلب اس لیے اس کو آپ سمجھیں کہ یہ پوری وہ ایک ہی فکرہ ہے۔ اچھا آگے پھر بات چل رہی ہے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اس کا دیکھ لیتے ہیں وا۔ اچھا اب یہ دیکھیں وَقِنَا، یہ آ سکتا ہے سوال۔ وَقِنَا کے 3 ٹکڑے ہیں، یاد رکھیں، وا اور حرف ہے کی ایک اسم ہے کی، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں ایک لیٹر ہے، صرف ایک لیٹر، لیکن یہ ایک فعل ہے، یہ انشاءاللہ اگلے لیول کا فعل ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح یہ فعل امر بنتے ہیں۔ تو کی کا مطلب ہے کہ بچا، تو بچا، اور نہ اگین وہی ضمیر آ گئی ہمیں، وا حرف کی فعل اور نہ اس، تینوں کمبینیشن مل گئے، وقنا، اور ہمیں بچا۔ یہ آپ نے شاید پڑھا ہو جب آپ وہ آیت پڑھتے ہیں قو انفسکم واہلیکم نارا، قرآن میں ہے نا کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو وہاں جو قو آیا نا کاف کے ساتھ واؤ، تو وہ اسی کی جمع ہے، قو، اور بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو۔ تو یہ وہ ہے کی جس کا مطلب ہے بچا، اور تو بچا ہمیں۔ آگے ہے عذاب، عذاب کا سب کو پتہ ہے، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یاد رکھنے والی کہ یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بس آپ لکھ لیں، اب اس کی کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ پیچھے دنیا کے بارے میں بھی سچ آپ اس کو نوٹ کر لیں، میں نے بھی کہا تھا نا کہ ادنا کی مونس ہے دنیا، اور دنیا ہے بھی واحد، تو اس کو آپ لکھ لیں کہ دنیا مونس ہے اور واحد ہے، اور یہاں آپ لکھ لیں عذاب مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی نشانیاں نہیں ہیں، یہ اسپیشل ورڈز ہیں اور یہ ایسے ہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کوئز میں آپ میں جب آپ نے ڈھونڈنے ہو آڈ ون آؤٹ، تو اس میں یہ لفظ آئے گا آپ کا ایک جگہ پہ سوال میں، تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے یہ تو پڑھا ہی نہیں۔ عذاب جو ہے مذکر ہے اور دنیا جو ہے وہ مؤنث ہے، حالانکہ دونوں میں ایسا کوئی نشانی نہیں ہے۔ آگے آ گیا النار، آگ، یہ بھی مؤنث ہے، الف لام سے بھی نظر آ رہا ہے ویسے بھی، اور اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جو نار ہوتی ہے وہ ہمیشہ مؤنث ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو اردو میں بھی مؤنث ہی ہوتی ہے، آگ، آگ جلی، لیکن کچھ لفظ تو ایسے ہیں کہ جو اردو میں مؤنث نہیں ہوتے لیکن پھر بھی مؤنث ہوتے ہیں، جیسے بھی آتا ہے تو بتاتی ہوں۔ عذاب تو خیر ہم عذاب، بڑا عذاب، یہ تو ہم بولتے بھی مذکر ہیں۔ اچھا چلے، نار ہو گیا مؤنث، عذاب مذکر، اور دنیا مؤنث، ان کا آپ نوٹ کر لیں۔ اچھا اب ہم آگے سے دیکھیں، ابھی ہم نے دنیا کے حسنات مانگے، آخرت کے حسنات مانگے، ساتھ ہی ہم نے عذاب کی بات کیوں آ گئی بیچ میں؟ تو اس پہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ یہ ہمارے لیے پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اتنی پیاری اور صاف ستھری اور اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اس میں کوئی گند، ذرا سی بھی، مطلب ذرا سی بھی برائی، ذرا سا بھی گناہ والا بندہ اندر نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ظاہر مومنین سے بھی تو گناہ ہوتے ہیں نا، تو مومنین کو صاف ستھرا کر کے جنت میں بھیجا جائے گا۔
تو اب یہ دیکھیں کہ مومنین کی صفائی کیسے ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو استغفار، پھر دنیا کی مشکلات بھی ہو سکتی ہیں، پھر موت کی سختی بھی ہو سکتی ہے، اور پھر قبر اور حشر کا عذاب، جو اس کی جو مشکلات ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ بچائے۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہم لوگ مسلمان بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کئی دفعہ، کوئی بات نہیں، ہمارا تو ایمان ہے، جو بھی ہوگا جتنا مرضی بھی، آخر تو جنت میں ہی جانا ہے نا۔ ٹھیک ہے، بے شک یہ بات حقیقت ہے کہ جس کے دل میں رائی دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت جائے گا، لیکن اپنی سزا پانے کے بعد تو آپ امیجن کریں کہ ہم روٹیاں پکاتے ہوئے ہلکا سا بھی توا لگ جائے ہمیں تو جان نکلتی ہے نا، ہلکا سا بھی ہاتھ جلے تو کتنی جان نکلتی ہے۔ تو کوئی بندہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں جہنم کا ایک سیکنڈ کا بھی عذاب، جو کہ جس کی آگ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی آگ کے تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا ایک سیکنڈ بھی برداشت کر سکے، تو ہم کیسے اتنی بڑی بڑی باتیں منہ سے نکالتے ہیں؟ اس لیے توبہ کیا کریں، اور ہمیشہ اللہ سے یہی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ بس تو بغیر حساب ہی لے جائے، کیونکہ جب حساب کھل گیا تو پھر تو بچنے کے کوئی چانس نہیں بنتے۔ اپنی رحمت سے ہی اللہ ہمیں لے جائے جنت میں تو لے جائے، ورنہ ہمارے حال کوئی نہیں ہے۔ اس لیے، اور دوسری بات کہ کبھی بھی دنیا کی مشکلات پہ گھبرایا نہ کریں۔ یہ جو موت کی سختیوں کو دیکھ کے کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں اس کی تو موت ہی بڑی بری تھی، پتہ نہیں کتنا گناہ گار بندہ تھا، کیا پتا اللہ نے اس کو صاف کرنا ہو اور اس کو جنت میں لے کے جانا ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی پاک صاف کر رہے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی کی مشکلات دیکھ کے، کبھی اپنی مشکلات دیکھ کے، کبھی کسی وجہ سے یہ مت سوچیں کہ شاید اس کے کوئی گناہ ہے، ہو سکتا ہے اس کی وہ آزمائش ہو سکتا ہے اس کے درجے بلند ہو رہے ہو سکتا ہے وہ کس وجہ سے، آپ نہیں کوئی انسان نہیں جج کر سکتا، اور نہ ہی کرنا چاہیے، یہ اللہ کے معاملے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کے بارے میں کبھی بھی کچھ مت بولیں، اور اپنی مشکلات پہ بھی صبر کریں، یہ سوچ کے کہ مومن کو تو کانٹا بھی چبھے تو اس کے بدلے اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی مشکلات پہ نہ کوڑا کریں اتنا کہ اپنے آپ کو ہلکان کر لیں اور مطلب پاگل ہی ہو جائیں اور کہہ دیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں۔ پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو، اللہ کی جو مشکلات ہیں اس کو بھی ہنس کے برداشت کریں، اللہ اس پہ بھی اجر دیں گے اور بے تحاشا دیں گے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہماری صفائی ہو رہی ہو، تو اس لیے خوش ہوں کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں۔ ٹھیک ہے، اس ساری باتوں کو ذہن میں رکھیں، ورنہ کیا ہوگا اگر ان ساری چیزوں سے بھی گناہ پاک نہ ہوئے، ان ساری مشکلات سے بھی، تو پھر ایٹ دا اینڈ جہنم کی آگ سے گزر کے ہی جانا پڑے گا، تو وہ بندہ نہیں برداشت کر سکتا۔ اس کی جو منیمم آگ کے بارے میں ایک ہے نا، میں نے پڑھی تھی ایک جگہ کہ سب سے جو ہلکا اس کا عذاب ہے کہ ایک بندے کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ اتنے گرم ہوں گے کہ اس کی جو کھوپڑی ہوگی وہ نکل کے اس کی یعنی کہ جو دماغ ہے اس کی کھوپڑی سے نکل کے اٹھ جائے گا اس گرمی سے، یعنی کہ اس کی جو سب سے جو کم تر سزا ہے وہ یہ ہے۔ تو میں اس لیے کبھی بھی ایسی بات نہ سوچیں، اور ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچائے، اور یہ دعا بہت پڑا کریں، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا ہی لے، بالکل بچا ہی لے، اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں لے جائے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں دیکھیں یہ جو ابھی ہم نے ساری لسٹ بتائی ہے صفائی کی، ان میں سب سے آسان ترین کون سا طریقہ ہے بتائیں؟ سب سے آسان؟ کیا ہم چاہتے ہیں ہمیں قبر اور حشر کا سختیاں دیکھنی پڑیں، یا دنیا کی مشکلات دیکھنی پڑیں، یا ہمیں موت کی سختیاں دیکھنی پڑیں؟ اس میں سب سے ذرا آسان ہے استغفار۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنے ہر وقت اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھا کریں، چلتے پھرتے استغفار کریں۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں کئی جگہوں پہ 70 لکھا ہے، کئی جگہوں میں 100 لکھا ہے، کہ اس سے بھی زیادہ استغفار کرتے تھے۔ تو وہ تو پاک تھے، وہ تو معصوم تھے، پھر بھی کرتے تھے، اور ہم جو اتنے گناہ گار ہیں، چلتے پھرتے گناہ کر جاتے ہیں، تو ہمیں سوچیں کتنی ضرورت ہے ڈیلی۔ تو اس لیے استغفار کو ہمیں اپنی عادت بنانا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے منہ کو استغفار سے تر رکھنا چاہیے، اور پھر یقین کریں اس سے آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے استغفار کی۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرما دے، مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا، اور مجھے جو میرا اصل گول ہے، جو میرا اصل مقصد ہے، مجھے جنت میں داخل کر۔ آمین۔ ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، کہتے ہیں 3 دفعہ جنت کے لیے دعا کرو تو جنت مطلب واجب ہو جاتا ہے کہ وہ پوری ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیشہ ڈیلی کم از کم بھی 3 دفعہ جنت کے لیے اور 3 دفعہ جہنم سے بچنے کے لیے صبح شام دعائیں مانگنی چاہیے۔ صبح شام کے نا اذکار میں یہ چیزیں شامل کر لیں۔ اچھا، یہ ہماری وہ دعا تو ہو گئی نماز کے بعد جو امپورٹنٹ تھی۔ 2 چیزیں ہم نے ابھی ثنا بھی پڑھنی، اور ایک چھوٹی سی اور دعا ہے، یہ بہت پیاری دعا ہے، اس کی آپ یہ حدیث پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ ہم اکثر سنتوں کے بعد بھی پڑھتے ہیں اور فرض کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ اکثر کو تو شاید یہ یاد ہو، نہیں یاد تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو آپ پکا اپنے باندھ لیں کہ لازمی اس کو پڑھنا ہے۔ اس کی ذرا سنیں حدیث، آپ کو آئیڈیا ہو کہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، پھر قسم کھاتے ہوئے کہا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ نے ان کو یہ دعا سکھائی، اور وہ دعا کیا تھی؟
अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अब ये देखें, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत माज को कह देना काफी नहीं था? वो बस उनको कह भी देते ना कि माज ये दुआ पढ़ो, तो आपका ख्याल है कि हजरत माज उसको छोटा समझते? उनके लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि स्पेशल नाम लेके कह दिया। लेकिन आप जरा फील करें कि पहले उनका हाथ पकड़ा, और हाथ हम कब पकड़ते हैं किसी का? जब हमें किसी से बहुत मोहब्बत हो और फिर हम उसको बहुत ही प्यार से कुछ स्पेशल कुछ बताना चाह रहे हो। फिर सिर्फ हाथ नहीं पकड़ा, फिर आगे से कसम खा के कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो भी कौन कह रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोचें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं एक सहाबी से कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, कसम खा के कह रहे हैं। तो सोचे कितनी इंपॉर्टेंट बात उन्हें कहने लगे हैं। फिर हाथ पकड़ा, फिर कसम खाई, और फिर कहा कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ। अगेन तीसरी दफा बात पे जोर डाला कि मैं तुम्हें ये वसीयत कर रहा हूँ, ये ऐसे ही नहीं कह रहा। और फिर वो दुआ, तो सोचे इस दुआ की तो फजीलत ही इस मतलब हदीस से ही साबित हो जाती है कि कितनी ये अहम अल्फाज हैं जो कि हम सबको बोलने चाहिए हर नमाज के बाद। और इसमें देखें कितनी प्यारी चीज है कि ए अल्लाह, मदद फरमा मेरी तेरी याद करने पर, तेरा शुक्र करने पर, और तेरी अच्छी इबादत करने पर। अल्लाह ताला से तीन चीजें हम मांग रहे हैं, और वो भी देखें हमारे ही लिए। कैसे? अल्लाहुम्मा तो हमने बताया था ये एक ही लफ्ज है, इसके टुकड़े कभी नहीं करने। अल्लाहुम्मा एक ही लफ्ज है, ए अल्लाह आइन्नी। आइन्नी के दो टुकड़े हैं, आइन, ये भी देखें फेल अमर। असल में अक्सर दुआओं में ना फेल अमर आता है, क्यों? क्योंकि उसमें हम किसी से कुछ मांगते हैं, गुजारिश करते हैं, या मतलब किसी को अगले को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये हमेशा रिक्वेस्टिंग वाले जुमले जो होते हैं ना, फेल अमर ही होता है। अच्छा, आइन, आइन, ये आइन का लफ्ज आप याद रख सकते हैं, जो हमने शुरू में सूरह फातिहा में नस्ताइन पढ़ा था ना, वहां भी औन, एआनत और इस तरह के वर्ड थे। अच्छा, नी वही जमीर, मैंने आपसे कहा था अक्सर अफाल के साथ अकेला ये नहीं आता, वो नी बन के आता है। तो ये वही नी, यानी कि आइन, मदद कर, तू मदद कर मेरी। ठीक है, ये लफ्ज का पूरा हो गया, तू मदद कर मेरी। किसको हम कह रहे हैं? अल्लाह ताला को। किस बात की मदद? अला जिक्री का। अला तो हो गया हरफे जर, इसका मतलब है पर, हम पढ़ चुके। जिक्री का, इसके भी देखें दो टुकड़े, जिक्री का, जिक्र, और का कौन सा था? ये सामने वाला इशारा। हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं, यानी कि अल्लाह को पुकार के अल्लाह को ही कह रहे हैं कि अपनी जिक्र करने का, जिक्र का मतलब जिक्र भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, कि अपनी याद करने के मतलब अपनी याद के मामले में मेरी मदद फरमा। कि ए अल्लाह, हम तुझे याद करने में, वाह, और बात चल रही है शुक्र का, शुक्र, शुक्र नॉर्मल थैंक्स, और का, फिर अगेन जमीर तेरी, और तेरा शुक्र करने पर, वाह, और हुस्नी, हुस्न अभी हमने पढ़ा पीछे, हुस्न अच्छा। ठीक है, अच्छी को कहते हैं अच्छा या अच्छी। इबादतिक, अब इबादतिक के भी दो टुकड़े, एक इबादत और एक का। ठीक है, इबादत और का, यानी कि तेरी अच्छी इबादत करने पर भी क्या कर, मेरी पीछे से बात चल रही है, आइन्नी, मेरी मदद फरमा। तो अब इस तसव्वुर और एहसास से देखें कि हम कह रहे हैं अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा अपनी याद करने में, तेरा शुक्र अदा करने में, और तेरी अच्छी इबादत करने में। अब इसमें देखिए बहुत से वैसे पैगामात हैं, लेकिन यहाँ पे जो दो तीन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसमें एक बात तो ये कि जब हम नमाज के बाद इसको पढ़ रहे हैं ना, अब नमाज तो पढ़ ली, नमाज में तो हमने अल्लाह की हम्दो सना कर ली, लेकिन हम फिर भी क्यों कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि मैंने लाख कोशिश की, मैं जितना मर्जी भी परफेक्ट बनने के चक्कर में नमाज पढ़ी, लेकिन मैं उसका हक अदा नहीं कर सका, मैं चाहकर भी तेरी वैसी तारीफ नहीं कर सका है अल्लाह। तो तू ऐसा कर, तू मेरी मदद कर दे कि मैं अगली जब नमाज पढ़ूं तो इससे भी अच्छे तरीके से तेरा शुक्र करूं, तेरी इबादत करूं, तुझे याद करूं। एक मीनिंग तो ये भी हो सकता है। और एक इसमें हमारे लिए पैगाम ये भी मिलता है कि जब हम नमाज पढ़ के निकलते हैं बाहर, तो फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम दुनिया के उन्हीं चक्रों में, उन्हीं खाने पीने, उन्हीं दोस्तों, उसी मेहमानों, उसी चक्रों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि समटाइम हमें अल्लाह बिल्कुल जहन से ही निकल जाता है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करके निकल रहे हैं कि अल्लाह, अब तो मैंने तुझे याद कर लिया, अब मुझे अगली नमाज तक भूले ना, मुझे तू भूले ना, जब मैं बाहर जाऊं तो मुझे तेरी याद हमेशा मेरे पास रहे, और मैं तेरी अच्छी से अच्छी इबादत कर सकूं। तो ये दोनों मीनिंग हो सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला से, अल्लाह का जिक्र करने के लिए ही अल्लाह से ही मदद मांग रहे हैं, अल्लाह की इबादत और अल्लाह का शुक्र करने के लिए हम अल्लाह से ही मदद मांग रहे हैं, और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला, मैं सारी जिंदगी तुझे ऐसे ही याद करूं, ऐसे ही शुक्र गुजारी वाले जज्बात के साथ और बेहतरीन इबादत के साथ तेरा अच्छा बंदा बन जाऊं। तो ये हमारी फीलिंग होनी चाहिए, और इसके बगैर, अल्लाह की मदद के बगैर हम वाकई ही कुछ नहीं कर सकते, हम अच्छे काम भी नहीं कर सकते। तभी तो हम कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उसमें भी हम अल्लाह से ही मदद मांग रहे होते हैं ना। हम कहते हैं हमारी कोई ताकत है ही नहीं। तो बस इसी तसव्वुर और एहसास से पढ़े
اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما تیری یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر، علم سکھائیے۔ تو چلیں جی، یہ ہماری آ گئی اب ثنا۔ ثنا کیا چیز ہے؟ یہ شروع میں ہم پڑھتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے، جب ہم تکبیر پڑھتے ہیں نا، تکبیر و تحریمہ، تو اس کے بعد ہم اس سے شروع کرتے ہیں، اور اس میں سبحانک اللہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ ہم نے شروع میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ اس کے ایک تو ورڈز تھوڑے سے ذرا ڈیفیکلٹ تھے۔ اگر آپ شروع میں پہلے ہی دن ہم آپ کو یہ پڑھانے شروع کر دیتے، آپ نے کہنا تھا کا کہاں سے آیا، سبحان کا مطلب کیا ہے، یہ بابی حمدی کا ٹکڑے سے کیا مراد۔ لیکن اب چونکہ آپ سب کچھ پیچھے پڑھ رہے ہیں ہلکا ہلکا کر کے، اسم اور حرف اور چھوٹے چھوٹے سارے، اور اب آپ اس سینٹینس کا خود ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، آئی ایم گارنٹیڈ۔ لیکن اصل میں اب میرے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، 1 گھنٹے میں دونوں چیزوں کو ہم نے کور کرنا ہوتا ہے، ورنہ میں آپ لوگوں کو بھی کہتی کہ آپ ٹرائی کریں اور اس کو کریں۔ لیکن بہرحال اس کو میں فٹر کرتی ہوں، آپ لوگ اپنے طور پہ اس کو اپنی کاپی پہ الگ الگ کر کے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں سبحانک اللہ، پاک ہے تو، اللہم دیکھیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف ہے تیرے ہی لیے، اور برکت والا ہے تیرا نام، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی، اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے۔ اس کو دیکھ لیں ون بائی ون۔ سب سے پہلے تو ثنا کا مطلب دیکھ لیں۔ ثنا، اب ویسے ہم نے حمد بھی پڑھ لی، ہم نے پیچھے ہم نے تسبیح بھی پڑھ لی، ٹھیک ہے، لیکن ثنا ان دونوں کا مجموعہ ہے، یعنی ایسی تعریف کہ جس میں حمد بھی آ جائے اور تسبیح بھی آ جائے۔ اور حمد اور تسبیح کا فرق بھی آپ کو پکا پتا ہونا چاہیے، یہ ایگزام میں بھی سوال آ سکتا ہے۔ حمد میں ہوتا ہے اللہ کی خوبیوں کا بیان، اللہ کی ہم تعریفیں کرتے جائیں، اور تسبیح میں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نقائص کو نفی کرتے جائیں کہ نو، ایسا کچھ غلط ہے ہی نہیں۔ اس میں ہم تعریفیں کری جائیں، اس میں ہم نفی کری جائیں، کس کی؟ نقائص کی۔ تو ان دونوں کا جو مجموعہ بنے گا وہ بنے گا ثنا، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھ لیں اس کے ورڈ بائی ورڈ۔ سبحانکا، سب سے پہلے ہی ورڈ اسم ہی ہے دونوں، سبحان اور کا۔ سبحان ہم نے پیچھے پڑھا تھا پاک، اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے۔ کا اگین وہ ضمیر آ گئی، کا کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو، کہ پاک ہے تو اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ سبحانہ کا، پاک ہے تو، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اچھا، اس میں دیکھو اوپر لکھا ہوا ہے سبحان اللہ۔ اگر سبحان اللہ ہو اور سبحانہ کا ہو تو آپ کو کس میں زیادہ اپنائیت فیل ہوتی ہے؟ جب ہم کہہ رہے ہوں سبحان اللہ، سبحان اللہ میں ہم کہہ رہے ہیں اللہ پاک ہے۔ اب اللہ، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے اللہ پاک ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہم اس وقت سب سوچ رہے ہوں گے، ہم اس کو فیل کر رہے نہیں، لیکن جب ہم سبحانہ کا کہتے ہیں نا تو کا مطلب سامنے، ہم مخاطب ہو جاتے ہیں، مخاطب کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے نا، تو اس کا ہم بالکل اللہ کو اپنے سامنے محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو پاک، ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اس لیے اس میں زیادہ اپنائیت فیل ہوتی ہے۔ آگے اللہم، یہ ہم پڑھ چکے، اے اللہ، اس کو ٹکڑے اچھا ہرگز نہیں کرنا، یہ پورا ایک ہی لفظ ہے۔ آگے ہے وَبِحَمْدِکَ، اب یہ دیکھیں اس کے اندر 4 ٹکڑے ہیں، غور سے دیکھیں، وا اور بی ہم حرف جر پڑھ چکے ہیں جس کا مطلب تھا ساتھ، حمد ہم پڑھ چکے ہیں یہ تعریف کے لیے، اور کا اگین ضمیر تیری اور تیری تعریف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وابی حمدی کا یعنی اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، دوسرے لفظوں میں اس کا یہ میننگ ہوگا، ٹھیک ہے۔ وابی حمدی، اور حمد میں آپ کو پتہ ہے تعریفیں بھی آ جاتی ہیں اور شکر بھی آ جاتا، دونوں چیزیں آتی ہیں، حمد کے 2 میننگ ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تعریف اور شکر۔ اچھا جی، آگے ہو گیا اسی تصور احساس سے پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک، پاک ہے تو اے اللہ ہر تعریف تیرے ہی لیے، یعنی کہ سب تعریفیں کے ساتھ تو پاک ہے۔ کہنے کا مطلب نہ دنیا میں کچھ اچھا تجھ سے ہو سکتا ہے اور نہ ہی تجھ میں کوئی کمی یا کمزوری ہے، ہم دونوں صورتوں میں اللہ کو پرفیکٹ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، و تبارک اسم کا، وا اور تبارک کا پورا ایک لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے برکت والا۔ اچھا، ابھی ہم ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے پیچھے والے لفظوں میں بھی، یہاں بھی، وہاں پہ بھی ہم نے شکر کا، عبادت اور ذکر کا، یہاں بھی ہم نے اسم کا اور سارے پڑھنے ہیں، لیکن ان چکروں میں کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا نہیں کرنا۔ تبارک پورا ایک لفظ ہے، جیسے مبارک، برکت، یہ ایک لفظ ہے نا، ان میں ان کا جو کاف ہے وہ اپنا کاف ہے، وہ ضمیر والا کاف نہیں ہے، تو یہ جو تبارک ہے یہ پورا ایک لفظ ہے، اس کے آپ نے ٹکڑے نہیں کرنے البتہ۔ اور ہم اسے کہیں گے وا تبارک، اور برکت والا ہے کیا؟ اسم کا، تیرا نام۔ اب اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، اسم اور کا۔ اسم کہتے ہیں نام کو، اور کا تیرا، اور تیرا نام برکت والا ہے، یعنی اللہ کا نام جس چیز میں آ جائے وہ برکت والی ہو جاتی ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے کیا کرو؟ بسم اللہ پڑھ لو، تاکہ ہمارے اس کام میں برکت آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا نام ہی برکت والا ہے۔ وَتَعَالَى، اور بلند و بالا ہے، اعلیٰ کہتے ہیں نا، عالی شان بلند چیز کو، وَتَعَالَى، اور بلند و بالا ہے، جدک، جد سے یاد کریں، مجید میں بھی ہم نے پڑھا تھا
ابا و اجداد، جد و امجد، سارے وہی لفظ وہیں سے نکلے. بزرگی اس کا مطلب ہوتا ہے. اور کیا آلہ ہے؟ جدو کا، تیری بزرگی ہے. اس میں بھی کا الگ، جد الگ اور کا الگ. تیری بزرگی. اور کیا ہے بلند و بالا؟ تیری بزرگی، یعنی یور میجسٹی، یور ہائی میجسٹی. آگے ہے ولا الہ غیرک، وا الگ، اس کا مطلب ہے اور. یہ حرف ہے. ولا، لا آ گیا وہی نو والا، نہیں والا. ٹھیک ہے، ولا اور نہیں. الہ، الہ معبود، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اس میں، اور اس کی جمع کیا تھی؟ آلیہا. ٹھیک ہے، آلیہا. اور یہ مذکر ہی ہیں، بے شک اس میں گولتا لگی ہوئی ہے پر یہ مذکر ہی ہیں. آگے ہے غیرک. اب اس کے بھی دو ٹکڑے. غیر، غیر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ میں، جس کا مطلب تھا سوائے. ٹھیک ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہم نے پڑھا تھا. تو غیر ہو گیا سوائے، اور کا تیرے، یعنی تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہ دیکھیں اس طرح ہماری یہ پوری ہو جاتی ہے. ثنا اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں پوری کو. آگے سلائڈ. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پاک ہے تو اے اللہ، اور تعریف ہے تیرے ہی لیے، اور برکت والا ہے تیرا نام، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے. چلیں جی، یہ ہمارا الحمدللہ پہلا پورشن ہوا مکمل. اور اس کے ساتھ اب ہم دوسرا شروع کرتے ہیں. مجھے ساتھ ساتھ یہ بتائیں، تو کافی لوگ ہو گئے ہیں. ہمارا نیکسٹ جو بدھ ہے اس دن ہے ہماری ریویژن. جو ہم نے شیڈیول میں رکھا ہے اپنے پلان میں، وہ تو اس طرح رکھا ہے کہ بدھ کو ہم کریں گے ساری ریویژن، اور اس کے بعد جمعرات کو ہم کریں گے کوئز. اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ایک ہی دن میں قرآن پارٹ اور گرامر پارٹ کی ریویژن آپ لوگ برداشت کر لیں گے؟ ذرا لمبی کلاس ہونی پڑے گی، مغرب کے بعد دوبارہ شروع کریں گے. ایک تو یہ طریقہ ہے. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بدھ کو کریں قرآن پارٹ کی، اور جمعرات کو ہم کر لیں گرامر پارٹ کی، اور اس کے بعد ہم جو ہے کوئز کو اگلی کلاس سے پہلے پہلے کسی اور دن میں لے جائیں، کیونکہ کوئز کے لیے تو ہمیں آن لائن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کلاس ارینج یہ کرنے کی. ٹھیک ہے، یہ والا طریقہ ٹھیک ہے جو آپ بتا رہی ہیں نا. آپ دوسرے والا طریقہ ٹھیک ہے. اچھا، ایسا کریں چیٹ باکس میں لکھیں نا سارے، ذرا مجھے پتا بھی تو چلے کتنے لوگ چاہ رہے ہیں اور کتنے نہیں چاہ رہے. اچھا، اور اس میں یہ ہے کہ اگر ہم 2 دن میں کرتے ہیں ریویژن، تو پھر آپ سوچیں کہ کوئز ہمارا کس دن ہو، کیونکہ جمعرات کے بعد آ جاتی ہے جمعہ، ہفتہ اتوار، اور پھر پیر. بس ان اور منگل کو تو پھر اگر رکھیں گے تو پھر فوراً ہی بدھ کو پھر کلاس ہو جائے گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ آگے پھر کوئز جو ہے سیٹرڈے نائٹ کر لیں، سنڈے شام کر لیں، یا صبح میں بھی ہو سکتا ہے، یا پھر منڈے کی شام کو بھی ہو سکتا ہے. اب یہ آپ کی مرضی ہے. اب تھوڑا سا ذرا مجھے آئیڈیا دے دیجیے گا، یا پھر گروپ میں بتا دیجیے گا، ڈسکشن گروپ میں، کہ کب چاہ رہے ہیں آپ لوگ نا کوئز. اور یہ کہ ریویژن ایک ہی دن ہو یا 2 دنوں میں ہو. ہاں، ویکینڈ میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی مصروفیت ہو، کوئی شادی شدی آئی ہو، تو یہ چیک کر لیں ویکینڈ کا مسئلہ. یا پھر صبح میں بھی رکھا جا سکتا ہے، سیٹرڈے یا سنڈے کی مارننگ میں بھی. تو یہ لوگ آپ تھوڑا سا سوچیے گا اس پہ، پھر آپ بتائیے گا گروپ میں، ٹھیک ہے. اور ریویژن 2 ڈے والی، اچھا سارے کہہ رہے ہیں 2 ڈے والی کر لیں. چلیں ٹھیک ہے جی، ایک دن لمبا بیٹھنا مشکل ہے. ہاں چلیں ٹھیک ہے، ریویژن. میم آپ ووٹ کروا لیجئے گا چلیں گروپ ٹھیک میں. ہے، ووٹنگ کرا لیں گے. ووٹ آپ کو پتا آئیڈیا آپ کو بھی ہو جائے گا کہ بچے کیا چاہ رہے ہیں اسٹوڈینٹس. مجھے سمجھ آ گئی بات. اب صرف یہ اصل میں کرنا ہے کہ ڈے کون سا ہو کوئز کا، فرائیڈے ہو، سیٹرڈے ہو، یا سنڈے یا منڈے. اب اس کو آپ جی لوگ میم. دیکھ لیں گے ہم. چلیں صحیح ہے. کون کہہ رہا ہے کہ ریویژن ایک دن؟ اور رخسانہ کہہ رہی ہے. رخسانہ کیوں، آپ کو بہت زیادہ پڑھنے کے دل کہہ رہا ہے؟ رخسانہ انجم، اچھا وہ کہہ رہی ہے کام ختم ہو. لیکن آپ کو یہ پتہ ہے یہ سارا کورس ایک ہی دن میں کرنے کے لیے آپ کو پھر میں ویسے بھی لمبا کر دیتی ہوں، نارمل ٹیچرز تو لمبا نہیں کرتے. تو پھر آپ کو پتہ ہے کتنا بیٹھنا پڑے گا، 1.5 گھنٹہ ایک کے لیے، 1.25 گھنٹہ دوسرے، کم از کم بھی آپ کے 2-2.5 گھنٹے لگ جانے ہیں. تو یہ سوچ لیجیے گا. چلیں انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. ہم گرامر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے پڑھنے ہیں افعال، اور اس میں ہم پڑھیں گے، ہم فعل پڑھ رہے تھے، آج اس کا ہم دوسرا سیٹ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، فعل ماضی ہم نے شروع کیا تھا، ناصرہ، خلقہ، ذکرہ، عبد. آج ہم مزید 4 افعال پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم کر لیتے ہیں ٹی پی آئی کی مشق. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، اور سب مل کر کیجئے. سب ایکٹیو ہو جائیں، لمبی سی سانس لے لیں. اور اب آپ نے چونکہ ایک نیا ٹاپک شروع کیا ہوا ہے، دوبارہ سے آپ کا ریوائز ابھی کلاس میں سسٹر سائمہ بھی کروا رہی تھی، لیکن ہم ہر دفعہ اتنی دفعہ ریپیٹ کریں گے
کہ انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا. اس لیے بالکل نہ گھبرائیں اور خوشی خوشی اس کو کریں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہی اینڈ تک اب چلنی ہے. اچھا جی، ہم نے کہا تھا الفاظ کی 3 طرح کی ہوتے ہیں ٹائپس: اسم، فعل، حرف. اسم کہتے ہیں کسی چیز کے نام کو، کوئی صفت، کوئی ضمیر، کوئی اشارہ، یہ سارے اسم ہوتے ہیں. جیسے ہم نے ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، یہ بھی اسم تھے. ہوا، ہم، انتا، انا، ہو، ہم، کا، جی، کم، یہ سارے اسم تھے. پھر ہم نے جتنے بھی چیزوں کے نام لیے، صفات، مسلم، کافر، یہ بھی سارے. ان کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ سم ٹائم الف لام ہوتا ہے، سم ٹائم نہیں ہوتا. شروع میں کبھی آخر میں تنوین نظر آئے گی، کبھی نہیں نظر آئے گی. کبھی جمع کی صورت میں واو نون نظر آئے گا، یا نون نظر آئے گا، اور کبھی نہیں بھی آئے گا. جیسے جمع مکسر ٹوٹی پھوٹی جمعوں میں نہیں نظر آتا. اور اسی طرح مونس کی صورت میں الف تا، جیسے ابھی ہم نے آج حسنات ایسے پڑھا، ایسے سارے لفظ بھی اسم ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے حرف پڑھے تھے. حرف ہوتے ہیں کنیکٹنگ ورڈز جو کہ اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں. اور یہ 1 لیٹر کے بھی ہو سکتے ہیں، 2 لیٹر والے بھی اور 3 لیٹر والے بھی ہو سکتے ہیں. یہ اصل میں وہ لفظ ہیں جو نہ اسم ہوتے ہیں نہ فعل ہوتے ہیں. اور اب ہم پڑھ رہے ہیں فعل. فعل ہوتا ہے کسی کام کا کرنا اور ہونا یا کرنا. یہ تو خیر وہ اسم اور حرف کے ٹیبل ہیں. یہ ٹیبل آپ کی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے اشارے وہی ہیں. ہم نے وہی 6 سائٹس کور کی ہیں. ہم نے فعل میں بھی وہی پہلے 6 سائٹس کور کی ہیں. باقی ہم نے سیگے ابھی آپ کو نہیں کرائے، حالانکہ 14 سیگے ہوتے ہیں ٹوٹل ایک سائٹ ایک چیز کے. تو وہ لیکن ابھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیولز میں آہستہ آہستہ پڑھیں گے تاکہ بالکل بھی برڈن نہ پڑے. یہ وہ ہیں 6-7 جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو سب سے پہلے پکڑا ہے. اچھا، فعل ہوتا ہے کوئی ڈوئنگ ورڈ یعنی کام کرنا. اب آپ کو پتا ہے کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں پتہ بھی چلے کہ کام کیا کس نے. اگر ہم صرف کام کہہ دیں گے، کام، سونا، بیٹھنا، تو وہ تو نام ہو جائے گا، کام کا نام ہو جائے گا نا. جب تک میں اس میں کام کے کرنے یا ہونا، یہ لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، کرنا یا ہونا کا ذکر نہ ہو وہ فعل نہیں ہوتا، وہ اسم بنا رہتا ہے. کیسے؟ اب میں اگر کہہ رہی ہوں اس نے کیا، تم نے کیا، تم سوئے، میں جاگی، تو یہ سارے وہ لفظ ہیں جس میں ہم نے بتانا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس نے کام کیا اس کا بھی ذکر ہو، اور وہ اس ورڈ کے اندر ہی ہوتا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے. اور ابھی ہم نے یہ بھی کہا کہ 3 لیٹرز والے ہم افعال پڑھ رہے ہیں. زیادہ تر عربی میں ہوتے ہی 3 لیٹر والے ہیں. زیادہ بھی ہوتے ہیں 4 لیٹر والے، 5 لیٹر، لیکن وہ بہت کم ہوتے ہیں. وہ انشاءاللہ نیکسٹ آپ پڑھیں گے. لیکن جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں نا، وہ 3 لیٹر والے استعمال ہوتے ہیں. کوئی سے 3 لیٹر پکڑے حروف تہجی کے اور اس کو ملایا، زیر زبر لگائی اور فعل بن گیا. جیسے فعل، فتح، نصرہ. اب اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ زمانے کے حساب سے اس کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک امر ہوتا ہے جس میں حکم، جیسے ہم دعاؤں میں سارے امر ہی پڑھ رہے تھے. اور فعل ماضی ہوتا ہے جو ہو چکا، اور مضارع ہوتا ہے جو ابھی ہونا ہو یا ہو رہا ہو، یعنی پریزنٹ یا فیوچر. یہ انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں، فی الحال آپ ماضی کو ہی یاد رکھیں. اور اس میں کیا ہوگا کہ کام ہو چکا، ڈن، بالکل. اور اس میں ظاہر ہے پھر ہو چکا تو بس ہو گیا. اور اس کی نشانی کیسے رکھی تھی یاد؟ کہ اس کی ٹیل کے اوپر چینجنگ ہوتی ہے. اور ٹیل کو ہم نے کیسے یاد رکھا کہ اگر آپ اسٹیشن پہ گئے، گاڑی گزر گئی، چلی گئی، مطلب ماضی ہو گئی، تو آپ کو اس کی ہمیشہ بیک نظر آئے گی، اینڈ نظر آئے گا، فرنٹ نہیں نظر آ سکتا کیونکہ وہ جا چکا. پلین چلا گیا، اڑ گیا، اب آپ کو اس کا فرنٹ نہیں نظر آ سکتا، بیک نظر آ سکتی ہے، فرنٹ نہیں آ سکتا. لہٰذا ماضی میں جتنی بھی چینجنگز ہوتی ہیں وہ اینڈ پہ ہوتی ہے، اور اینڈ والے لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کرنے والا کون تھا اس میں. اور اس کی چینجنگ کیسے ہوتی ہیں؟ پہلا لفظ سمپل ہوتا ہے، وہ جو کام ہوتا ہے اسی کے ساتھ بس زبر لگائی ہوتی ہے. جیسے فعال کام تھا، اور یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ٹیبل ہے نا. ہم نے کہا تھا نا یہ ہمارا سانچہ ہے، یہ مین سانچہ ہے، اسی کے اندر سب کچھ ڈالنا ہے ہم نے. تو فعلا اس نے کیا، فعلو، اس کا واو الف بتا رہا ہے، واو اور الف. اچھا، الف کو چھوڑنا نہیں ہے، الف خالی ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، بالکل خالی. خالی ہمیشہ جب الف خالی ہو تو ہی الف ہوتا ہے، ادروائز تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو آپ نے واو کے ساتھ الف لگانا ضرور ہے. اگر آپ اس کا الف چھوڑ دیں گے تو وہ لفظ غلط ہو جائے گا لکھتے وقت. فعلو، اس کا مطلب ان سب نے کیا، یعنی جو یہاں نہیں ہے تھرڈ پرسن، زیادہ لوگ، انہوں نے کیا. فالتا، تا تم سے، تم نے کیا. فالتو، تو فالتو سے، میں نے کیا. میں فالتو ویسے نہیں ہوں لیکن میں ویسے بول رہی ہوں. فالتو، میں نے کیا. فالتم، تم سے یاد رکھیں، تم سب نے کیا. فالنا، ہم نے کیا. اور نہ تو آپ کو پتا ہے، نہ تو بار بار گھوم پھر کے ہمارے وہ آ رہا ہے چیزوں میں نا، نہ کا مطلب ہم ہی ہوتا ہے. تو یہ تو بہت آسان ہے. اس طرح کر کے پھر ہم نے ان کی بول چال بھی کی تھی. وہ ہم نے بتایا تھا کہ اگر سائڈ پہ سوال کیا ہو تو آپ کو پتا ہے جس طرح ہم ضمائر میں کرتے تھے، سائڈ والوں کا اشارہ نہیں بدلتا تھا.
ظاہر اگر میں کہہ رہی ہوں اس نے کیا تو ظاہر ہے اس نے کیا نا، یس بول دوں گی. اگر ان سب نے کیا جی ان سب نے کیا. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں گی کہ تم نے کیا تو پھر آپ کہیں گے جی میں نے کیا. آپ کو آف کورس تم سے میں کرنا پڑے گا. اور اگر میں کہہ رہی ہوں آپ سب نے کیا تم سب نے کیا تو آپ آف کورس کہیں گے ہم سب نے کیا، تو آپ کو اس ٹائم بھی اشارہ بدلنا پڑے گا. صرف آمنے سامنے وہی جو ہم پہلے کرتے تھے وہی اشارے بدلیں گے، باقی اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے ابھی تک. ٹھیک ہے. اب ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں پہلا سیٹ، اور پہلے سیٹ میں ہم نے پڑھے تھے 3 فعل. ایک ہم نے پڑھا فعلا، ایک ہم نے پڑھا فتحا، اور ایک ہم نے پڑھا تھا جعلا. فعلا کا مطلب اس نے کیا، فتحا کا مطلب اس نے کھولا، اور تیسرا تھا جعلا، اس کا مطلب تھا اس نے بنایا. ٹھیک ہے. 3 ہم نے پڑھے تھے پہلے سیٹ کے، جس کو ہم کہتے ہیں آپ سٹائل کہہ دیں، سیٹ کہہ دیں، باب کہہ دیں، آپ ایک روم کہہ دیں، پہلا روم. 4 ہم نے پڑھنے ہیں باب ٹوٹل QC1 میں، یعنی 4 سٹائل آپ کہہ لیں. تو اب ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ دوسرے سٹائل کو، اور دوسرے سٹائل میں ہم پڑھیں گے 4 مزید لفظ. ٹھیک ہے. 4 ورڈز پڑھنے ہیں، وہ بہت آسان ہے، آپ کو آتے ہیں. ناصرہ، نصرت سے یاد رکھیں، نصرت کہتے ہیں نا مدد کو، تو ناصرہ اس نے مدد کی. اچھا زبر ضرور لگانی اس کی، اگر زبر آپ نے جزم شزم یا کچھ اور کر دیا تو گڑبڑ ہو جائے گا لفظ، وہ کچھ اور بن جائے گا. ناصرہ تینوں پہ زبر ہے. ناصرہ اس نے مدد کی. اب دوسرا لفظ ہم پڑھیں گے خالقہ. خالقہ آپ کو پتا ہے اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو اس سے تو ہمیں ویسے ہی پتا مطلب. خالقہ اس نے پیدا کیا. تیسرا ورڈ پڑھیں گے عبادہ. ٹھیک ہے، عبادت سے نکلا ہے. عبادہ اس نے عبادت کی. اور اگلا ہے ذکرہ، اس نے ذکر کیا. اب اگر آپ اسے ذکر بول دیں گے نا تو وہ دیکھیں وہ کچھ اور بن جائے گا، وہ تو کام کا نام بن جائے گا. یہ ذکر ہے، ذکرہ تینوں پہ زبر ہے، ذکرہ. ٹھیک ہے. اس نے، اس کو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں اس نے یاد کیا. چلیں جی اب ہم پہلا سیم. اچھا سانچہ وہی ہے فعلا والا، فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. اسی سانچے میں آپ نے فے عین اور لام کی جگہ پہ اب ڈال دینا ہے نون سواد اور رے. وہی آپ کے ڈبے ہیں، نون ڈال دو فے کی جگہ، عین کی جگہ سواد ڈال دو، اور لام کی جگہ را ڈال دو. اگر میرے پاس اب کاپی پینسل ہوتی ہے بلیک بورڈ تو میں آپ کو کر کے دکھاتی، اتنا مزہ آتا ہے. اب یہاں پہ ہم لوگ اس طرح لکھ نہیں سکتے. اچھا نصرہ اس نے مدد کی. اب آپ کو پتہ ہے جمع کے لیے واو الف لگاتے ہیں. نصرو ان سب نے مدد کی. پھر سامنے کے لیے تا لگائیں گے، نصرتا تم نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصر تم سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. ٹھیک ہے. سیم وہی سٹائل ہے، اس نے مدد کی، ان سب نے مدد کی، تم نے مدد کی، میں نے مدد کی، تم سب نے مدد کی، اور ہم نے. ہمارا سٹائل بھی وہی ہے، ہماری سائڈیں بھی وہی ہیں، ہمارے سوال جواب بھی وہی ہیں، ہماری واحد جمع بھی وہی ہے. ناصرہ کی جمع ناصرو، ناصرتا کی جمع ناصر تم، ناصر تو کی جمع ناصرنا. ٹھیک ہے. اور بول چال میں وہی بات، ادھر اشارے نہیں بدلیں گے، ادھر بدل جائیں گے. تو آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے ایسے بھی کر سکتے ہیں. پہلے سائڈ والوں میں تو خیر پہلا خالی ہوتا ہے، پھر واو الف، اور اگلوں میں تا تو تم نہ، تا تو تم نہ. لاسٹ پہ بس یہ آنا ہے، باقی 7 لفظ جوڑتے جائیں. تو اس کو آپ کی پریکٹس اب جتنی اپنے منہ سے کریں گے نا اتنا یاد رکھیں. جو نہیں کرے گا پھر بعد میں مجھے نہ کہے مجھے یاد نہیں ہوئے. تا تو تم نہ، تا تو تم نہ، ایسے کر کے آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھولے گا نہیں کبھی. چلیں جس سے رخسانہ اب آپ کرائیں ناصرہ کا ٹیبل. باقی لوگ اب ہینڈ ریز کرنے شروع کریں آہستہ آہستہ. جی رخسانہ سسٹر. نصرہ اس نے مدد کی. جی نصرہ اس نے مدد کی. ناصرو ان سب نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی. نصرتو میں نے مدد کی. نصر آپ سب نے مدد کی. نصرنا ہم سب نے مدد کی. سسٹر سمیرا کا آپ بغیر مطلب کے اشارے کے ساتھ. نصرہ نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا نصرنا کی واحد کیا ہوگی؟ نصرتو. نصر تو کچھ. اچھا اور نصر تم کی واحد؟ نصرتا. نصرتا. اور نصرو کی واحد؟ نصر. نصر. ویری گڈ. اچھا نیکسٹ اب یہ بول چال کرائیں گی سسٹر مومنہ. آپ یہ مائک کس کا شور کر رہا ہے؟ فرزانہ اپنا مائک بند کر.
اچھا مومنہ آپ مجھے اپلائی کریں، بلکہ آپ ایسا کریں مومنہ آپ سوال کریں گی اور انم آپ جواب دیں گی. یہ وہی سیم اسی طرح ہے، کوئی اتنی نئی بات نہیں ہے، وہی سیم سٹائل ہے. هل نصر نعم نصر. هل نصروا نعم نصر. نصر. هل نصرت نعم نصرت. هل نصرتم نعم نصرنا. نام نصرنا، ویری گڈ. نام نصرنا کا مطلب کیا ہوگا؟ ہاں میں نے مدد کی، ہم نے مدد کی، ہاں ہم سب نے مدد کی. ہم سب نے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد نیکسٹ ہمارا، ہاں یہ اب تھوڑا سا ایک نیا پوائنٹ ہے، اس پہ اب غور کریں، ذرا بات سنیں غور سے. ابھی تو ہم نے کہا ناصارو اس نے مدد کی، اب کس کی مدد کی؟ یہاں پہ یہ بات نہیں ہے، فیل کے اندر یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس کی مدد کی، وہ ہمیں خود سے پھر بتانا پڑتا ہے. اب اگر فرض کریں آپ، ہم شروع سے پڑھ رہے تھے کہ اسم جو ہم پڑھ رہے تھے مسلم، اس کی 3 شکلیں پڑھ رہے تھے واحد میں. مسلم ان بھی ہو سکتا ہے، من بھی ہو سکتا ہے، من بھی ہو سکتا ہے، ہم ایسے ہی کہتے تھے نا. لیکن ابھی تک ویسے کسی نے سوال نہیں کیا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم نے پیش والا لگانا ہے، زبر والا لگانا ہے، زیر والا. ہمیشہ جو لفظ کے اسم کے آخری حرکت ہوتی ہے نا، آخری لفظ کی، وہ کاؤنٹ کرتی ہے اس کی جگہ، اور وہی سارا کچھ شو کر رہی ہوتی ہے. تو وہ ہمیں اصل میں پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کی پوزیشن کیا ہے کام کے اندر یا جگہ آیت کے اندر، اس کی پوزیشن کیا ہے. اب یہاں پہ فرض کریں ایک لفظ ہے زیدن اور ایک لفظ ہے زیدن، اور اسی طرح ایک لفظ زیدن بھی ہو سکتا ہے 2 زیر کے ساتھ. اب اگر میں کہتی ہوں کہ اس نے مدد کی زید کی، تو ان میں سے اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کون سا لفظ آئے گا، کیونکہ اس کی زیر زبر ہی بتائے گی کہ وہ کام کرنے والا تھا یا جس کے اوپر کام ہوگا وہ چیز ہے. تو آپ کو اب یہ نئی بات بتائیں اور اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ جب بھی اسم کے آخر میں 2 زبر آئیں، اگر الف لام نہیں ہے تو ظاہر 2 زبر ہی آئیں گے نا، اگر الف لام ہوگا تو 1 زبر آ جائے گی. اچھا اگر 2 زبر والا اسم آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آبجیکٹ ہے، وہ بندہ ہے جس کے اوپر کام کا اثر ہوا ہے. مالک سے اپنے بند رکھیں، شور ہو رہا ہے پھر مجھے نا. ٹھیک ہے. اب ہم نے اگر کہنا ہے نا کہ اس نے مدد کی زید کی، یعنی زید کی مدد ہوئی ہے، زید آبجیکٹ، تو پھر اس کے اوپر زبر آئے گی تو ہم کہیں گے نصر زیدن. نصرہ ہو گیا اس نے مدد کی، اور کس کی زیدن زبر کے ساتھ. اگر آپ نے اسے غلطی سے لکھ دیا زیدن پیش کے ساتھ تو جملہ ٹوٹلی رانگ ہو جائے گا. پتہ کیا بنے گا؟ نصرہ زیدن سے بن جائے گا کہ زید نے مدد کی. اب وہ زید مدد کیا گیا نہیں بلکہ اس کی وہ کرنے والا ہے. تو پیش ہمیشہ ہوتا ہے سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا، اور زبر ہوتا ہے جس نے کام لینا ہو یا اس کے اوپر اثر ہو. تو ٹھیک ہے، اس کے پیش اور زبر کا آپ کو اتنا زیادہ ڈفرینس ہے. تو اس حساب سے اب ہم جملے بنائیں گے. دیکھیں ہل نصر زیدن. اب نصرہ کا مطلب تو ہے اس نے مدد کی، ابھی تک ہم نے اس کو ہی رہنے دیا، جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے وہی رہنے دیا. لیکن جو زیدن لگایا وہ زبر والا لگایا، تو اس کا مطلب ہے کیا اس نے مدد کی زید کی، یعنی زید کی مدد کی جا رہی ہے، وہ کرنے والا نہیں ہے بلکہ اس کی ہو رہی ہے. تو ہم یہ سوال کریں گے. تو پھر آپ اسی طرح باقی سارا جواب وہی ہے، نام، صرف آپ نے اس میں زیدن کا اضافہ آپ کو بتایا کہ کس طرح ہوتا ہے. سسٹر سلمہ آپ کا مائک انمیوٹ ہے، آپ مجھے بتائیں ہل نصر زیدن. سسٹر سلمہ. اچھا سسٹر اسمہ یوسف آپ کروائیں، آپ مجھے بتائیں ہل نام نصر. نصر زیدن. نام نام نصر زیدن. گڈ. ہل ناصرو زیدن، کیا ان سب نے مدد کی زید کی؟ نعم نصر زیدن. ویری گڈ. اب میں آپ سے نیکسٹ پوچھتی ہوں ہل نصرتا زیدن، کیا تم نے مدد کی زید کی؟ نعم نصرت زیدن. نصرت مجھے نہیں پتا. تو اس کا مطلب کیا بنا جملے کا؟ میں نے زید کی مدد کی. جی میں نے، جی بھی لگانا، جی میں نے زید کی مدد کی. جی میں ٹھیک نے ہے. زید کی مدد اچھا اب میں آپ سب سے پوچھتی ہوں ہل نصر تم زیدن، کیا تم سب نے زید کی مدد کی؟ کی. نام نصر نہ زیدن. نام جی ہم نصر. سب نے. ویری گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، سمجھ آئی سب کو یہ بات؟ سسٹر بشرا آپ مجھے بتائیں ہل نصرتا زیدن. بشرا ندیم آپ کا ہینڈ ریز ہے. آپ لوگ اتنا ٹائم نہ لگائیں، اب اذان بھی ہونے والی ہے. اچھا چلیں ہمارا دوسرا فیل آ گیا. پہلے جس طرح ہم نے ناصرہ کیا ہے سیم اسی طرح ہم خالہ کا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف لفظ چینج کر دیا. اب کیا ہوگا؟
خالقہ اس نے پیدا کیا، خالقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا تم نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ تو یہ کروا دیں سسٹر آمنہ ظفر، آپ کرائیں ایک دفعہ، اور اس کے بعد سسٹر ندا نعیم آپ کرائیں۔ پہلی دفعہ آپ ترجمے سے کرائیں گے، دوسری دفعہ بغیر ترجمے کے۔ چلیں سسٹر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خالقہ اس نے پیدا کیا، خالقو ان سب نے پیدا کیا، خالقتا آپ نے پیدا کیا، خالقتو میں نے پیدا کیا، خالقتم آپ سب نے پیدا کیا، خالقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ سسٹر ندا بغیر ترجمے کے۔ خلق، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا۔ ویری گڈ۔ اچھا سسٹر قرۃ العین، آپ مجھے بتائیں، اب دیکھیں اب ہم سوال کریں گے نا خالقہ کیا اس نے پیدا کیا، اب ہمیں یہ پتا ہے کہ پیدا تو صرف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا، کوئی اور نہیں کر سکتا، تو ہم اب اس کے جواب میں نام نہیں لکھیں گے، ہم اس کے جواب میں اب لکھیں گے ماں۔ ماں کا ہم نے مطلب پڑھا ہے نا، نہیں ہوتا ہے، ویسے تو ہم نے اور لفظ بھی پڑھے ہیں، لا بھی پڑھا ہے، لن بھی، مطلب، لیکن ہم نے ماضی افعال کے ساتھ ماں یوز کرنا ہے، یہ بھی آپ بات یاد رکھیں، ماضی میں جب ہم نہیں یوز کریں گے تو ماں یوز کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے مجھے نام میں جواب نہیں دینا بلکہ ماں میں جواب دینا ہے کہ نہیں اس نے پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو ہل خلقہ قرۃ العین آپ بتائیں۔ ماں خلقہ، ٹیچر یہاں اذانیں بہت تیز ہو رہی اچھا اچھا ہیں، ٹھیک ہے، لوگ آواز نہیں آئے گی، ڈسٹربنس سے بھی۔ ہاں جی، اب یہ سسٹر قرۃ العین آپ بتائیں گے اب ہل خلقہ۔ ٹیچر ابھی بھی اذان ہو رہی ہے آپ کو۔ اچھا چلیں دوسرا کوئی بتا دے، سسٹر سلمہ یعقوب آپ بتائیں گی، یا سسٹر آسمہ سسٹر آسمہ بتائیں، سسٹر آسمہ آپ انمیوٹ کریں۔ کون وہ نہیں ہے یہاں پہ، کون ہے یہاں پہ؟ مومنہ آپ بتاؤ۔ ہل خلقہ، ما خلق، ہل خلقو، ما خلقوا، ہل خلقتا، اور ہل خلقتم، ما خلقنا، ما خلقنا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، چلیں اس کے بعد اب یہ دیکھیں، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ اس نے مدد کی زید کی، تو ہم نے زیدن یوز کیا تھا زبر والا، تو اگر ہم اسی جملے میں جو ہم نے کہا کہ حل خلقہ کیا اس نے پیدا کیا، آگے ہم لگا دیتے ہیں کوئی چیز، ہم کہتے ہیں کیا اس نے کچھ بھی پیدا کیا، کوئی چیز، شیء کہتے ہیں نا چیز کو، شیئن، یہ تو پتہ ہی ہے سب کو، اسم ہے یہ، شیئن کوئی چیز، تو ہم کہتے ہیں کیا اس نے پیدا کی کوئی چیز، تو اب ہم چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ چیز کو پیدا کیا، تو کون سا آئے گا، شیئن آئے گا یا شیئن آئے گا؟ بتائیں کوئی بتا۔ شیئن، شیئن آئے گا، زبر والا آئے گا، کیونکہ پیش والا اگر کیا تو پھر تو سمجھے چیز نے پیدا کیا، تو چیز تو پیدا نہیں نہ کرتی، چیز کو پیدا کیا جا رہا ہے، کو جس کے ساتھ کو آ رہا ہے نا وہ آئے گا زبر، ٹھیک ہے؟ تو آبجیکٹ ایز اے آبجیکٹ۔ تو اب یہ دیکھیں ہمارے جملے ہو جائیں گے، مدیہ آپ بتائیں، ہل خلق شیئن، ما خلق شيئا، ہل خلق شیئن، ما خلق شيئا، ہل خلقت شیئن، ما خلقت شيئا، تم شیئن، ما خلقنا شيئا۔ اس ٹیچر سے کیا مجھے آپ سے، میں نے مائک اس لیے آن کیا تھا کیونکہ مجھے یہ جو زبر اور پیش کا جو کانسیپٹ ہے نا یہ کلیئر نہیں ہو رہا، مطلب اس میں کون فاعل اور کون مفعول ہے؟ یہ دیکھیں جو اسم، یہ اسم ہے نا، اصل میں اسم کی جو اوریجنل ڈیفالٹ بالکل، پوزیشن ہوتی ہے نا وہ پیش والی ہوتی ہے ہمیشہ، وہ پیش ہوتی ہے۔ وہ اس میں ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایز اے سبجیکٹ آتا ہے، لیکن جب اس نے ایز اے آبجیکٹ آنا ہو تو پھر وہ زبر کے ساتھ آتا ہے، پھر وہ پیش کے ساتھ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے ٹیچر یاد رکھنا۔ ایز اے آبجیکٹ آپ مفعولی حالت بول رہی ہے نا، کہ مطلب ہاں اس پر کام بالکل، بالکل اس پر کام ہوا ہے، یعنی کام کا جو اثر ہے وہ اس پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شیئن آئے گا زبر، اگر آپ نے اس کو پیش کر دیا تو وہ پھر کام کرنے والا بن جائے گا، ایز اے فائلی حالت اس کی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اوکے ٹیچر۔ اس لیے آپ نے اب جب کہنا ہے نا کہ اس نے پیدا کیا کوئی چیز، تو ظاہر کوئی چیز ایز اے آبجیکٹ کے طور پہ آئی ہے تو پھر وہ زبر کے ساتھ آئے گی، لیکن ابھی جیسے پیچھے ہم کر رہے تھے، یہ دیکھیں زید کا، اس جملے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کہہ دیں حل نصر زیدن،
دو پیش کے ساتھ، تو وہ جملہ بالکل بدلے گا کہ کیا زید نے مدد کی. ویسے تو ٹھیک ہے ناصرہ کے اندر چھپا ہوا ہے ہوا کہ اس نے مدد کی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب الگ سے فائل آ جائے ساتھ، کام کرنے والے کا نام الگ سے ساتھ لے لیا جائے، تو پھر وہ جو اس فعل کے اندر چھپے ہوتے ہیں نا ضمیر، اس کو نہیں ہم پھر یاد کرتے، اس کو ہم بھول جاتے ہیں. پھر ہم جو ساتھ نام ہوتا ہے اس کو یاد رکھتے ہیں. اگر یہ پیش کے ساتھ آتے نا سارے، تو پھر اس میں یہ ہو جانا تھا کہ زید نے مدد کی. لیکن چونکہ آپ کے اصل میں نا ورک بک میں اس طرح کا سوال ہے، اس میں کچھ جگہوں پہ پیش آئے گا، آپ کو پھر وہ خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر پیش آ رہا ہے تو پھر وہ کام کرنے والا ہے، لیکن اگر وہ زبر آ رہا ہے تو اس پر کام ہوا ہے تو وہ کو ہو جائے گا. جیسے کہ ہوگا کہ کیا قرآن، اس نے قرآن کو یاد کیا، تو ہو جائے گا اس نے حل ذکر قرآن. ٹھیک ہے، قرآن پہ زبر آئے گی کیونکہ قرآن کو یاد کیا ہے. تو یہ چیزیں آپ انشاءاللہ ورک بک کریں گے تو آپ کو آئیڈیا اور کلیئر ہو جائے گا. فی الحال بس یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اس کو ایز اے آبجیکٹ استعمال کرنا ہے تو آپ نے زبر کے ساتھ، اور ایز اے سبجیکٹ یوز کرنا ہے تو پیش کے ساتھ. یہ جزاک اللہ خیر. اچھا اب دیکھیں، دو ہم نے کر لیے، ایک ناصرہ کر لیا، ایک خالقہ کر لیا. اب آج والے ہمارے سیٹ کے اندر دو اور ہیں، ذکرہ اور عبدہ. یہ دونوں آپ کے ہوم ورک ہیں، اس پہ ہم زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے، صرف میں ایک دفعہ کروا دیتی ہوں. آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے ان چاروں کی، نیکسٹ کلاس میں سنوں گی. ٹھیک ہے، تو ذکرہ کا مطلب ہے اس نے ذکر کیا یا اس نے یاد کیا، دونوں آ سکتے ہیں. ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا تم نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم تم سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا یا ہم سب نے یاد کیا. اس طرح چلے اس کو ایک دفعہ کروا بھی دیں. سمیرا کاشف آپ کرائیں. زکرہ اس نے ذکر کیا، زکرو ان سب نے ذکر کیا، زکرتا آپ نے ذکر کیا، زکرتو میں نے ذکر کیا، زکرتم تم سب نے ذکر کیا، زکرنا ہم سب نے ذکر کیا. اسی طرح دیکھیں آبادہ، آبادہ اس نے عبادت کی، آبادو ان سب نے عبادت کی، آبدتا تم نے عبادت کی یا آپ نے آپ نے عبادت کی، آبدتو میں نے عبادت کی، آبدتم تم سب نے عبادت کی، آبدنا ہم سب نے عبادت کی. اچھا اس کے صرف تھوڑے سے لکھنے میں دیکھیں غور سے، جہاں یہ آبدتا، آبدتو اور آبدتم، یہ جو تین لفظ ہیں نا، ان کے اندر تے کے اوپر شد آ گئی ہے. اب یہ شد کیوں آئی ہے؟ یہ اصل میں تجوید کا رول ہے، گرامر کا رول نہیں ہے. وہ آپ نے پڑھا ہوگا، شاید کسی کو پتا ہو کہ جب دال اور تے، اصل میں ان دونوں کا مخرج سیم ہے، دال کا اور تا کا. جب یہ دونوں کٹھے آ جاتے ہیں تو کٹھے پڑھے نہیں جا سکتے کیونکہ مخرج سیم ہے. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ دال کو بالکل سکپ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ سکون کی حالت میں خاص کر اگر دال آ رہی ہو تو اس کو سکپ کر کے تے کو ڈبل پڑھ لیا جاتا ہے تاکہ آسانی ہو بولنے میں. صرف یہ بولنے کی آسانی کی وجہ سے آپ نے دال کو بالکل نہیں پڑھنا اور تے کو آپ نے دو دفعہ پڑھنا ہے، اس لیے اس کے اوپر شد لگا دی ہے. تو یہ آپ نے دال کا تام ادغام ہو جاتا ہے دراصل. بالکل دال کا تا میں مرج ہو جاتی ہے نا، وہ دونوں کا مخرج جو سیم ہے. تو آپ نے اس کو اب اسی طرح ہی لکھنا ہے، آپ نے جب ورک بک میں لکھنا ہے تو اسی طرح لکھنا ہے، آبدتا، آبدتو، آبدتم، بس یہ تین لفظ، کیونکہ اس میں دال اور تے اکٹھے آ گئے، اور تے کے اوپر آپ نے شد لگانی ہے. ٹھیک ہے، بس یہ تھوڑا سا ایک ہے اس کا فرق. چلے روبینہ آپ بھی کرا دیں، اس کا ایک پریکٹس کرا دیں. جی، آبادہ اس نے عبادت کی، آبادو ان سب نے عبادت کی، آبدتا آپ نے عبادت کی، آبدتو میں نے عبادت کی، آبدتم آپ سب نے عبادت کی، آبدنا ہم سب نے عبادت کی. ہم سب نے بات. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیے، تو میں نے پچھلی دفعہ بھی نہیں بتائی اور ابھی بھی نہیں بتائی. آبدنا کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ آبدنا مس جی دو ٹکڑے ہیں. اچھا اور کوئی سوچیں؟ سب سب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، دو ہی ہیں. مومنہ کہہ رہی ہے ایک. مومنہ ایک کیوں ہے بتاؤ؟ نہیں نہ ہم سب کو عبادت، ہاں نہ ہم سب کو ظاہر کر رہا ہے، اور ابد ایک الگ ورڈ ہے، مطلب دو ٹکڑے ہو گئے اس کے، ابد نہ. ویری گڈ. اچھا جی منیبا بول کے بتائیں نا، لکھ رہی ہیں. منیبا تو بولتی ہی نہیں ہے کلاس میں. جو ہمارے ریپیٹر اسٹوڈینٹس ہیں وہ تو کم از کم بولا کریں، مجھے تھوڑی خوشی ہوگی وہ بھی بول رہے ہیں. اچھا جی اب ایک بات غور سے یاد کر لیں موٹے موٹے لفظوں میں، افعال کے کبھی بھی ٹکڑے نہیں ہوتے، افعال ہمیشہ پورا ایک لفظ ہوتا ہے. اس کو غور سے لکھ لیں آپ موٹا موٹا. یہ جو آبدنا ہے یہ پورا ایک لفظ ہے، اس کے آپ نے کبھی بھی ٹکڑے نہیں کرنے.
अबद तुम, अबदता, अबद, जितने भी यानी जितने भी अपने पीछे पढ़ रहे हैं ये सारे टेबल, सिर्फ अफाल की बात कर रही हूँ। पहले हमने वो लहू लहुम, हालांकि वो छोटा सा लफ्ज था लहू, फिर भी उसके दो टुकड़े थे, ला अलग था हर्फ और हु अलग था जमीर। लेकिन ये जो अफाल पढ़ेंगे ना, ये एक ही लफ्ज होता है। क्यों? ये उसकी कंस्ट्रक्शन ही ऐसी होती है कि उसको जब तक ये ना या तुम या तू ये नहीं देंगे, वो अपनी बना ही नहीं सकता, शक्ल ही नहीं बना सकता। ये जो है ये उसके चिपके हुए लफ्ज हैं, ये उससे अलग हो ही नहीं सकते। अगर आप इसको अलग कर देंगे तो वो फेल ही टूट जाएगा, वो फेल बचेगा ही नहीं। क्योंकि इसके ना की वजह से ही तो आप पहचानते हैं कि काम किसने किया है। ये उसके अंदर ही, उसका अंदर वाला पार्ट है। बस आप इसको याद रहे, मोटा मोटा लिख लें, अफाल के टुकड़े नहीं करने, ठीक है? ये एक पूरा लफ्ज है। हाँ, अगर इसके साथ मजीद हम जमीर लगा दें, जैसे मैं कह दूं अबदना हुम, मैं ऐसे भी तो कह सकती हूँ ना, अबदना हम सब ने उनकी मदद की। अबदना हुम साथ जोड़ के लिख दूं तो फिर आप कह सकते हैं कि अबदना एक लफ्ज है और हुम अलग है। लेकिन अबदना को नहीं तोड़ना, अबदतुम को नहीं तोड़ना, अबत्ता को नहीं तोड़ना। ये जो उसकी चेंजिंग्स है ना, वा ता तू तुम ना, ये उसके ओरिजिनल पार्ट है, ठीक है? इसको आपने कभी भी अलग नहीं करना इससे। बस ये आज की इंपॉर्टेंट बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये लेसन हो गया मुकम्मल। इसके बारे में हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी। और आज का हमारा जो पॉइंट है वो उसी होमवर्क्स के मुताबिक तीसरे नंबर वाला पॉइंट है कि आपको जो एक पॉकेट बुक जो दी हो, एक विकेबलरी कार्ड, ये देखें, जिन लोगों ने कोर्स खरीदा उनको पता होगा, एक बुक थी, एक वर्ड बुक थी और एक साथ ही कार्ड आया था। ये ऐसे बड़ा प्यारा सा कार्ड है और ये फोल्ड हो जाता है, ऐसे फोल्ड होके बिल्कुल छोटू सा हो जाता है, जिसको आप अपने पॉकेट में, आप अपने बैग में, आप कहीं भी रख सकते हैं। इसके ऊपर क्या है कि हर लेसन के वो खास खास लफ्ज लिख दिए हैं जो हम पढ़ते हैं नए वाले, और उनके मीनिंग लिखे। उसमें ये फायदा आपको ये होता है कि आप इसको फर्ज करें सामने रखा हो, इवन आपने जहाँ नमाज पढ़ते हैं वहां टोकरी में रखा हो, अपने ऑफिस में रखा हो, अपने बैग में रखा हो, आते जाते आप इसको देख लें कि आज फर्ज करें जो लेसन पढ़ा है उसके खास खास लफ्ज कौन से थे। जब आप वो उसको बार बार रिपीट करेंगे ना तो वो आपको पक्के पक्के याद हो जाएंगे। तो ये पॉकेट बुक तो ऐसी चीज है कि इवन आपका QC1 खत्म हो जाएगा, हमेशा आप अपने बैग में रख सकते हैं, हमेशा याद रहेगा कि ये लफ्ज पढ़े थे और इनका ये मतलब था, फिर कभी भी नहीं भूलेगा। वरना शैतान क्या होगा, आपको भुला देगा। तो इसको आप आदत बनाएं अपने साथ रखने की। इसको खरीद लें, अगर कोर्स खरीदा नहीं खरीदा तो इसकी सॉफ्ट कॉपी ग्रुप में है, इसको प्रिंट करा लें और उसको फिर अपनी किचन की दीवार पे या कहीं लगा लें। आते जाते उस पर जरा नजर मारते रहें, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्कुराएं सब। हम 28,000 को क्रॉस कर चुके हैं, अब 29,000 के पास पहुंच रहे हैं। तो बस यही 7 होमवर्क्स में हम इंशाल्लाह बात कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और यही वो कार्ड है। और दूसरा ये कि जो आपने सीखा होता है जरूर किसी को सिखाएं। ये जो टेबल्स है ना, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप नहीं ना करेंगे, ये आपको याद रखें कभी भी याद नहीं होंगे ये सीखे। इनकी प्रैक्टिस इतनी तेजी से हो, ऐसे फाला फालू फालता फालतू फालतुम फालना, इतना तेज कि आप नींद में भी, आपकी ना आंखें बंद में भी वो हाथ चल रहे हो। हमें मतलब इस तरह होता है, हम समटाइम सोच नहीं रहे तो वो चल जाता है, खुद ब खुद चल जाता है हाथ। तो इस तरह आपको प्रैक्टिस होगी तो इंशाल्लाह फिर कभी नहीं भूलेंगे ये, और ये इतने इस्तेमाल होंगे कुरान में, फिर आपको पता चलेगा। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ कर लेते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।